السلام علیکم خواتین و حضرات. انفارمیشن سسٹم سیریز CS507 لیکچر نمبر 19 مجاہد عشائی کے ساتھ. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ لیکچر میں ہم نے واٹر فال ماڈل کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا تھا اور ڈیزائن کے مرحلے پہ ہم پہنچے تھے جہاں پہ ہم نے ڈیزائن ڈیٹا بیس کا اور ڈیزائن آف یوزر انٹرفیس کے حوالے سے گفتگو کی تھی. ہم نے کانسیپٹ آف ڈیٹا اسٹرکچر جو ہے اس کو بھی ڈسکس کیا تھا. آج ہم اسی حوالے سے آگے ذرا چلیں گے اور بات کریں گے جو بقیہ فیزز ہیں واٹر فال ماڈل کے اور جو دوسرے ماڈلز ہیں سسٹم ڈیولپمنٹ کے، ان کے بارے میں گفتگو کریں گے. گزشتہ لیکچر میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ انالیسس کے لیے، سسٹم انالیسس کے لیے بہت سارے ٹولز ہیں اور سسٹم انالیسس کی ریفلیکشن جو ہے وہ کی جاتی ہے ڈیٹا فلو ڈایاگرام اور اینٹی ریلیشن شپ ڈایاگرام کے اندر، یعنی ڈی ایف ڈیز اور ای آر ڈیز. یہ دونوں جو ڈایاگرامز بنائی جاتی ہیں یہ نہایت امپورٹنٹ ہیں، اسٹیپ ہے اور نہایت ضروری اسٹیپ ہے، بیکاز اس کے اندر نہ صرف سسٹم اینالسٹ، سسٹم ڈیزائنر اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ اس کو جس سسٹم کا سافٹ ویئر بنانا ہے وہ سسٹم اس کو کلیہ طور پہ سمجھ آ گیا ہے، اور نمبر دو یہ کہ وہ جو بزنس میں مختلف ایکٹیویٹیز کی آپس میں ریلیشن شپ، فیسٹس آف بزنس کی آپس میں ریلیشن شپ، ان کو سمجھ چکا ہے. ان ڈایاگرامز یا اس ڈیزائن کی بیسس پہ جو ڈایاگرامز کے اندر دیا جاتا ہے اسی کی بیسس کے اوپر پھر آگے ڈیولپمنٹ کا کام جو ہے وہ شروع کیا جاتا ہے. ہم ان ٹولز کے حوالے سے آئندہ لیکچرز میں تفصیلی گفتگو کریں گے، لیکن چونکہ ذکر آج ان کے بارے میں کیا گیا اور گزشتہ لیکچر میں بھی کیا تھا، ذرا یہ تو دیکھیں کہ یہ ڈی ایف ڈی اور یہ ای آر ڈی جو ہے یہ کیا شکل ہوتی ہے، یہ ہوتی کیا چیز ہے. اب جو ڈیٹا فلو ڈایاگرام ہم آپ کو دکھائیں گے وہ ایک خاص ایکٹیویٹی کے بارے میں ہے، اور وہ ایکٹیویٹی ہے ریکارڈنگ آف ٹرانزیکشنز اینڈ پوسٹنگ انٹو دا جنرل لیجر. تو آئیے اس ڈی ایف ڈی کو ذرا دیکھیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اکاؤنٹنگ انٹری، ڈیٹا کسی نے اس میں انٹر کرنا ہے. وہ فنکشن جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جو یوزر ہے، جو اس چیز کو استعمال کر رہا ہے یا اس انٹرفیس کو استعمال کر رہا ہے، اس نے کرنا ہے ڈیٹا انٹری کا. وہ یوزر جو ہے جب مشین کھولتا ہے تو سب سے پہلے سیکیورٹی کے حوالے سے اس کی آئی ڈی چیک ہوتی ہے. وہ انٹر کرتا ہے اپنی آئی ڈی جو اس کو دی گئی ہے، وہ آئی ڈی جو ہے وہ چیک کی جاتی ہے. سو ریلیشن شپ سب سے پہلے آیا یوزر کے حوالے سے کہ جب یوزر مشین پہ کچھ کام کرنا چاہ رہا ہے تو وہ جو کام کرنا چاہ رہا ہے اس کام کی اس کو اجازت ہے یا نہیں ہے، کیا وہ ان فائلز کو کھول سکتا ہے یا نہیں کھول سکتا جس میں وہ کام کرنا چاہتا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ اسٹیبلش کرنے کے بعد اس کو اجازت ملتی ہے کہ ہاں یہ پاسورڈ یا آئی ڈی جو ہے اس کو یہ کام کرنے کی اجازت ہے اور یہ ایک رجسٹرڈ یوزر ہے. سو پہلے تو یہ ہوتی بات. اب جب ان کو یہ اجازت مل گئی کہ جی آپ
کام کر سکتے ہیں. چارٹ آف اکاؤنٹس کے حوالے سے وہ کسی نے ترتیب دینا ہے, وہ کون دے سکتا ہے؟ جس یوزر کے پاس وہ رائٹ ہو کہ وہ چارٹ آف اکاؤنٹس میں ایڈیشن کر سکے, امینڈمنٹس کر سکے. چارٹ آف اکاؤنٹس کوڈز ہوتے ہیں کہ اس نے کون سے اکاؤنٹ میں کیا کرنا, نیا اکاؤنٹ کوئی کھولنا چاہتا ہے جنرل لیجر کے اندر, اس کو کوڈ دینا ہو. تو اس حوالے سے یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں شروع ہوتی ہیں اور پھر آگے چلتی ہیں. اور یہی تمام چیز رائٹ ٹو دی اینڈ کہ جہاں پہ جنرل لیجر کے اندر پوسٹنگ ہو گئی اس تک یہ ڈائیگرامیٹک فلو جو ہے, یہ ڈاکیومنٹ فلو جو ہے, یہ آپ اس ڈائیگرام میں دیکھتے ہیں. وہ تمام ایکٹیویٹیز لکھی ہوئی ہیں, وہ مجھے بتانے کی یا اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. صرف یہ ہے کہ جی فلو آف ڈاکیومنٹیشن, فلو آف انفارمیشن, انٹر ایکشن بٹوین دا ویریئس اسٹیپس, جو آپ یہ 1 2 3 4 5 خانے دیکھ رہے ہیں, یہ 5 خانے جو ہے یہ مختلف ایکٹیویٹیز ہیں اور ان کا آپس میں اگر کوئی ریلیشن شپ ہے اس کی بات ہو رہی ہے یا ان کی پروسیسنگ کیسے ہونی ہے اس کی تفصیل دی جا رہی ہے. تو بیسکلی یہ ایک ڈی ایف ڈی ہے. اس کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ یہ سمبلز مختلف قسم کے اگر ہم اس پہ استعمال کرتے ہیں, وہ ہم نے یہاں پہ نہیں کیے ہوئے, اگر یہ ہوں گے تو ان کا کیا مطلب ہوتا ہے, یہ تمام باتیں جب ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے اس موضوع کے اوپر تو تب آپ کو بتائیں گے. اب یہ تو تھا ایک ڈی ایف ڈی. اب ای آر ڈی کی بات کر لیں. ای آر ڈی اینٹی ریلیشن شپ ڈائیگرام. اب جو ہم آپ کو سلائیڈ دکھائیں گے ای آر ڈی کی, اس میں ایک بڑی سمپل ریلیشن شپ ہے کہ جی ایک ڈپارٹمنٹ میں ایک سپروائزر ہے, اس ڈپارٹمنٹ میں اور اس سپروائزر کے ماتحت ایک امپلائی بھی ہو سکتا ہے اور بہت سارے امپلائیز بھی ہو سکتے ہیں. وہ جو امپلائی اس پروجیکٹ کے اوپر ہے یا اس ڈپارٹمنٹ کے اندر ہے, وہ اس کے پاس کوئی اسائنمنٹ ہے یا نہیں, لیکن یہ ضروری ہے کہ جی اس ڈپارٹمنٹ کے اندر اس پروجیکٹ کے اوپر کم از کم ایک امپلائی ہونا چاہیے, اس کو اسائنڈ ہونا چاہیے. تو جو ای آر ڈی ہے وہ کچھ اس طریقے سے اس کی شکل بنتی ہے. اب یہ سمبلز ومبلز جو ہیں ان کو پھر ہم نہیں ایکسپلین کر رہے, صرف ایک ریلیشن شپ دکھا رہے کہ جی ایک ڈپارٹمنٹ ہے, وہ ڈپارٹمنٹ رن کون کر رہا ہے؟ سپروائزر صاحب کر رہے ہیں. سپروائزر صاحب ڈپارٹمنٹ رن کر رہے ہیں اور وہ ڈپارٹمنٹ میں بہت سارے کام ہیں یا ایک ہی کام ہے اور وہ مختلف امپلائیز کے تھرو ہو رہے ہیں, اور وہ امپلائیز جو ہیں ایک یا ایک سے زیادہ پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں. یہ ریلیشن شپ ہے جو پروجیکٹ, ڈپارٹمنٹ, سپروائزر اور امپلائی, 4 مختلف اینٹیز اس طریقے سے بن گئی, ان کے درمیان ریلیشن شپ جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے. اب یہی ریلیشن شپ جو ہے اس کو ہم جس وقت ڈیٹا پروسیسنگ کے حوالے سے بات کریں گے تو پھر کیا سچویشن بنتی ہے کہ جی ایک کمرہ, اس کمرے کے حوالے سے ریزرویشن, ریزرویشن کے حوالے سے یوزر, یوزر کے حوالے سے اور کہ جی وہاں پہ کیا ہوگا, یوزر کو کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا. یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اس ریلیشن شپ ڈائیگرام کے اندر ڈیفائن کی گئی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کہ جی روم کے حوالے سے ہم نے کیا کیا چیزیں, کیا ہمیں انفارمیشن چاہیے کہ روم آئی ڈی ہونا چاہیے, سیکرٹری صاحب کا کمرہ ہے, کون سی بلڈنگ کے اندر ہے, کون سا کمرہ نمبر ہے, ڈسکرپشن کیا ہے, اس کمرے اسٹیٹس کیا ہے, ریزرویشن آئی ڈی کیا ہے, روم آئی ڈی کیا ہے, یوزر آئی ڈی کیا ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ بہت ساری انفارمیشن. یوزر کے حوالے سے پھر وہی کہ جی اس کی آئی ڈی ہے نہیں ہے, پاسورڈ ہے نہیں ہے, اور انہوں نے وہاں پہ اس کمرے کے اندر کیا کرنا. یہ ایک ریلیشن شپ جو ہے یہ شو کی گئی ہے. اب یہ مختصر سی گفتگو ڈی ایف ڈی ای آر ڈی کے حوالے سے ہم نے کی, یہ صرف اس وجہ سے کہ آپ کو ایک انیشل اس کے ساتھ ہم انٹروڈکشن دے دیں. ڈیٹیل میں گفتگو جیسے میں نے پہلے کہا وہ ہم بعد میں کریں گے. تو اب آئیے واپس واٹر فال ماڈل اور
اس کے لاجیکل ڈیزائن کی طرف, ڈیزائن آف انفارمیشن فلو کی طرف, which is a major step in logical design. اس کے اندر جیسا ہم نے کہا کہ جی فلو آف ڈیٹا اینڈ انفارمیشن اینڈ ویئر ڈز اور ہاؤ ڈز دیٹ انفارمیشن which has been received into the system, processed and stored and kept, the manner, یہ اس میں کور ہوتا ہے. دوسری چیز ان پٹ فارمز, جس کے ذریعے ڈیٹا آپ نے کمپیوٹر کے اندر یا سسٹم کے اندر انٹر کرنا ہے, وہ ان پٹ فارمز کیا ہے, چاہے وہ ریسیٹس واؤچرز ہیں, جرنل واؤچرز ہیں, ایشو نوٹس ہیں, ریسیٹ نوٹس ہیں, پروڈکشن رپورٹس ہیں, گیٹ پاسز ہیں, جو بھی ہے کچھ جس سے آپ ڈیٹا مشین کے اندر, کمپیوٹر کے اندر انٹر کر رہے ہیں, پیٹرن ہے کوئی, ڈیزائن ہے کوئی, وہ کسی طریقے سے مشین کے اندر انٹر کیا جانا ہے. وہ جو فارم ہے یا فارمیٹ جو ہے جس کے ذریعے سے وہ ہوگا, اس کا ڈیزائن کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے, یہ بھی ابھی بتاتے ہیں آپ. یہ بہت اہم چیز ہے. اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جی مختلف جو کاروبار کے ایسپیکٹس ہیں, ان ایسپیکٹس کے اندر ان کی آپس میں لنکیج کیا ہے. کیوں کہ مثال کے طور پہ آپ نے پرچیز کی, جی ہم یہ تو پرچیز کر لی, ہم نے پرچیز کے اندر ریکارڈ کر لیا. وہ سٹور میں جس وقت مال پہنچے گا تو سٹور والا خود ریکارڈ کر لے گا, فائنانس والا خود کر لے گا. چیز یہ ہے کہ 3 مختلف ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ اب انوالو ہو گئے. پرچیز آرڈر جو ریز پرچیز ڈپارٹمنٹ نے کیا, اس کی کاپی جائے گی سٹور کے اندر, اس کی کاپی جائے گی فائنانس یا اکاؤنٹس کے اندر. یہ تاکہ ان لوگوں کو بھی یہ انفارمیشن مل جائے, انفارمیشن شیئرنگ ہے یہ بھی, کہ جی یہ مال آرڈر کیا گیا. جب مال سٹور میں پہنچے گا تو سٹور والا اس آرڈر کو دیکھے گا کہ جی اس آرڈر کے اندر ہم نے کیا آرڈر کیا تھا, کتنی کوانٹٹی کی تھی, کیا جو کوانٹٹی اس نے ریسیو کی ہے وہ اس کے حساب سے کی ہے یا نہیں کی ہے. اور جو وہ ریسیٹ نوٹ بنائے گا سٹور میں, وہ ریسیٹ نوٹ جو ہے وہ اب جائے گا کس کس کے پاس. سٹور میں تو انٹری کی اس نے, لیکن اسی کی ریپلیکیشن یا اسی وہی میسج جو ہے وہ جانا ہے فائنانس کے پاس, وہی میسج جانا ہے پرچیز کے پاس, اس لیے کہ جی مال آ گیا. فائنانس کے پاس اس لیے کہ جی ایونچولی جو بل آنا ہے اس کی پیمنٹ جو ہے وہ فائنانس نے کرنی ہے یا اکاؤنٹس نے کرنی ہے, اور انہوں نے کتابوں میں جو فائنینشیل بکس ہیں یا اکاؤنٹنگ ریکارڈ ہے اس کے اندر بھی انٹری کرنی. اب جس وقت ان کے پاس اس بات کا اکاؤنٹس کے اندر یہ آ گیا انٹیمیشن کہ جی مال پہنچ گیا سٹور میں, اب اس اسٹیج پہ فائنانس والے جو ہیں وہ ایک انٹری کریں گے, انٹری لائبلٹی کریٹ کریں گے اور ایسٹ کریٹ کریں گے. ایسٹ جو مال ریسیو ہوا, لائبلٹی اس چیز کی کہ جی اس مال کے آپ نے پیمنٹ کرنی ہے. تو یوں وہ ایک ایکٹیویٹی کی ریلیشن شپ اب جو ہے وہ یا ایفیکٹ جو ہے وہ 2-3 جگہ پہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا میجر ایسپیکٹ ہے آف دا لاجیکل ڈیزائن. ان پٹ فارمز کے حوالے سے یہ بات کہنا ضروری ہے کہ اگر تو ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو ایک زیرو سے شروع ہو رہی, یعنی برانڈ نیو ہے, اس میں پہلے کوئی کام نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا, وہاں پہ آپ ڈے 1 سے کمپیوٹرائزیشن لے کر کے چل رہے ہیں, اور کمپیوٹرائزڈ سسٹمز آف ڈیٹا ریکارڈنگ, پروسیسنگ اینڈ مینجمنٹ انفارمیشن آپ نے بنائے, انسٹال کیے اور کہا کہ جی ہم ڈے 1 سے اس کے حساب سے کام کریں گے, تو وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے. وہاں پہ آپ جو بھی ڈیزائن بنائیں گے وہ تمام تر ڈیزائن ان پٹس کے
کہ جی ان پٹ کیسے ریکارڈ کرنی ہے وہ لوگ فالو کریں گے. لیکن پرابلم کہاں آتی ہے؟ پرابلم وہاں آتی ہے کہ جس آرگنائزیشن جو پرانی آرگنائزیشن ہے, پچھلے کئی سال سے چل رہی ہے اور مینوئل سارا کاروبار تھا وہاں پہ اب لوگ فیملیئرائز ہو چکے ہوئے ہیں سرٹن ٹائپ اینڈ ڈیزائن آف فارمس. آج اگر ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تمام ڈیزائن فارمز جو آپ پچھلے 20 سال سے 30 سال سے 40 سال سے آپ استعمال کر رہے تھے, ان سب کو اٹھا کے پھینک دیجئے, کیونکہ کل سے آپ اس نئے فارم کے اندر آپ انفارمیشن دیں گے تو ایک ہیومن جو نیچر ہے وہ سامنے ابھر کے آئے گا, اور وہ ریزسٹنس ہے ٹو دی چینج اوور, ریزسٹنس ہے ٹو دی ایکسیپٹیبل کہ جی ہم اس فارم کو نہیں بھر سکتے کیونکہ کام زیادہ ہو گیا ہے, ہم تو ایسے بھر رہے تھے, اس میں کیا خرابی تھی وغیرہ وغیرہ. رزلٹ یہ ہے کہ آپ کا پروجیکٹ ڈیلے ہو سکتا ہے کیونکہ اس نئے ڈیزائن کی ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ مشکل میں پڑ جاتی. لہذا کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ جو ان پٹ فارم ہے وہ ان پٹ فارم میں اگر آلریڈی کچھ استعمال ہو رہا ہے تو حتی الامکان اسی فارم کو ہم لے کر کے آگے چلے, اسی کو استعمال کریں, اس میں جو بڑی اسینشل چینجز ہیں وہی کریں. ہاں اگر ایک ایسی آرگنائزیشن ہے کہ جہاں پہ لوگ جنہوں نے استعمال کرنا ہے کمپیوٹر, جنہوں نے یوز کرنا ہے کمپیوٹر, وہ نالجبل اتنے ہیں کہ اس چینج اوور کو وہ سمجھتے ہیں اور ضروری سمجھتے ہیں, تو پھر وہاں پہ آپ اگر ان کو ایک نیا فارم بھی پیش کرتے ہیں تو اس کی ایکسیپٹیبلٹی اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ ان کو یہ سمجھ ہے کہ یہ جو نیا فارم ہے اور اس کے ذریعے جو انفارمیشن دی جا رہی ہے وہ تمام کی تمام جو ہے اس کو اڈاپٹ کرنا ضروری ہے, بیکاز اسی کے ذریعے جو ہماری نیڈز ہیں, یوزر کی نیڈز ہیں, آرگنائزیشن کی نیڈز ہیں, وہ پوری ہو سکتی. سو ڈیزائن آف ان پٹ فارمس ویری ویری امپورٹنٹ. اینڈ وین ایور یو ڈیزائن اینی فارمس, ان پٹ فارمس, those have to be approved by the management. وہ management as represented by the steering committee or the project monitoring committee یا جس کو بھی authorize کیا ہو, وہ approve کریں گے تو پھر آگے سلسلہ چلے گا. اب یہ تو بات ہم نے ڈیٹا وغیرہ کے حوالے سے کی. اب چیز یہ ہے کہ جی جو ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر پلیٹ فارمس ہیں ان کی ڈیزائن کی بھی بات ہے. ایک آرگنائزیشن ایک سسٹم استعمال کر رہی, وہ سسٹم اور وہ پلیٹ فارمز جو اس سسٹم میں استعمال ہو رہے ہیں وہ آج سے 20 سال پہلے تو بالکل صحیح تھے. آج ان کی افادیت اس لیے کم ہو گئی ہے کہ وہ ڈیٹا پروسیسنگ اس رفتار سے نہیں کر سکتے. وہ اس میں جو پروگرامز ہیں, سافٹ ویئر جو ہے, اس میں چینج جو ہے وہ لانی بڑی مشکل ہے, وغیرہ وغیرہ. بہت بہتر ٹولز مل گئے ہیں, بہت ایسی ترکیب آج موجود ہے کہ جی جس سے پروسیسنگ ٹائم اور کوئری ٹائم جو ہے وہ ریڈیوس ہو گیا. مشینیں تیز ہو گئی ہیں, وہ ڈیٹا کو پروسیس اتنی زیادہ جلدی کر لیتی ہے بنسبت لیگیسی سسٹم کے. تو نئے ہارڈ ویئر کی بھی ضرورت پڑ سکتی اور نئے سافٹ ویئر کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. آپ اپنے دفتر میں آٹومیشن کرنا چاہتے ہیں, اب آپ کو ورک اسٹیشنز چاہیے. جس آٹومیشن
کا مطلب یہ ہے کہ جی مختلف لوگ جو پہلے ٹائپ رائٹر چلاتے تھے یا کچھ اور چلاتے تھے ان کو اب آپ نے کمپیوٹرائز کرنا. شاید آپ کو کوئی منی کمپیوٹر بھی لینا پڑے. کیوں کہ آپ نے پروسیسنگ ریسورسز میں جو ہے آپ چاہتے ہیں جو ڈیٹا پروسیسنگ ریسورسز ہے, جو سارے کام کو کرنے کے ریسورسز ہے, اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں. یہ چیز جو ہے کہ جی وہ کیا ہونے چاہیے, ہارڈ ویئر کیا ہونا چاہیے, اس پہ بھی غور و خوض کرنا پڑتا ہے, اور یہ بھی ڈیزائن اسٹیج پہ جو چیز جو ہے اس کا فیصلہ ہو. اسی طریقے سے سافٹ ویئر کے حوالے سے جو ہے وہ سچویشن, سافٹ ویئر کے حوالے سے آپ نے ابھی ہم نے کہا کہ جی ہم نے ڈی ایف ڈیز اور ای آر ڈی بنا دیے, اور ان کی بیسس کے اوپر ہم جب وہ اپروو ہو گئے تو ان کو لے کے ان سے آگے چلیں گے, اور اب ہم ڈیزائن اسپیسیفکیشنز جو ہیں جو ہم نے یہاں پہ بنائی ان کو ہم ایکسیکیوٹیبل پروگرامز, ایپلیکیشن سافٹ ویئر اس میں کنورٹ کریں. ایپلیکیشن سافٹ ویئر کی جب ہم بات کرتے ہیں یہ یا تو آپ آف دا شیلف اگر بازار میں دستیاب ہے اور آپ کی نیڈز کو پورا کرتا ہے تو وہ آپ خرید لیں گے, یا آپ اس کو ڈیولپ کرائیں گے. اب ڈیولپ آپ اپنے, اگر آپ کے پاس اس پلیٹ فارم سے جو لوگ اویئر ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے یا وہ ایکسپرٹیز موجود ہے, تو شاید آپ ان ہاؤس کرنا چاہیں وہ ڈیولپمنٹ, یا وہ ڈیولپمنٹ آپ آؤٹ سورس کر دیں کسی سافٹ ویئر ہاؤس کو. چیز یہ ہے کہ یہاں پہ سب سے پہلے جو ہماری انالیسس اور ڈیزائن کے اندر نیڈز کا تعین کیا گیا, اس نیڈز کی بیسس کے اوپر ہم نے ہارڈ ویئر کی بات کی, اس کے حوالے سے ہی ہم نے سافٹ ویئر کی بات کی. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ نیڈس ریکوائرمنٹ پلس پلاننگ سٹیج پلس جو پہلے ہم چندے کے سٹیپس اس سارے سلسلے میں لے چکے ہیں ان میں یہ چیزیں سامنے آہستہ آہستہ کیس ایک بنتا جاتا ہے کہ جی ہم نے کیا کرنا ہے, اپنی کیپبلٹی کیا ہے. یہ جو پلاننگ کمیٹی ہے یا اسٹیئرنگ کمیٹی ہے یہ اس کو سب سے پہلے جس وقت انہوں نے فیزیبلٹی وغیرہ بنائی اس وقت ان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ کام ہم کیسے کریں گے. یہ ڈیسیشن اس وقت لے لیے جاتے, انتظار نہیں کیا جاتا, یہ کیونکہ یہ پروجیکٹ ان ڈیسیشنز کو لیے بغیر جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. بہرحال اب ہم بات کر رہے تھے کہ جی ایپلیکیشن سافٹ ویئر کی. اب ایپلیکیشن سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ کے اندر جو پرائمری ایکٹیویٹیز ہیں وہ کچھ یہ ہیں کہ نمبر 1 کریشن اینڈ ٹیسٹنگ آف سورس کوڈ, ریفائنمنٹ اینڈ فائنلائزیشن آف ٹیسٹ پلانس, رائٹنگ اینڈ ریویوئنگ پروگرام ماڈیولس اور components, integration of completed components with other components to ensure that they interact properly and give the desired results. اور یہ جو پروسیس ہے کمپوننٹ گروپس کے درمیان, اس پروسیس کو آپ یہ انٹیگریشن دوسرے سسٹمز جیسے جیسے دوسرے سسٹمز بنتے جاتے ہیں ان کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جاتا ہے, اور پھر اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ جی یہ تمام چیز جو ہے ایز اے یونٹ انڈیویجولی تو آپ نے ٹیسٹ کیا کہ جی انڈیویجولی ہر کمپوننٹ ہر یونٹ جو ہے وہ صحیح چل رہا ہے یا نہیں چل رہا, نمبر 1. نمبر 2 وہ ڈیزائرڈ ریزلٹ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. اور پھر یہ تو آپ کر چکے, لیکن جب آپ نے اس کو انٹیگریٹ کر دیا, اکٹھا کر دیا, ایک یونٹ بنا دیا جہاں پہ ایچ آف دوز کمپوننٹس میں بی ڈیپینڈنٹ اپون دی ادر فار سرٹن ایکٹیویٹیز اور سرٹن پروسیسز, تو وہاں پہ آپ نے اس کو ایز اے یونٹ بھی اب ٹیسٹ کرنا. تو یہ
بیسک ایکٹیویٹیز ہیں جو ایپلیکیشن سافٹ ویئر کے حوالے سے، پروسیجرل پروگرامنگ کے حوالے سے جو کی جاتی. پھر آتی ہے سچویشن کہ جی آپ نے یہ انٹیگریشن کر لی، آپ نے ٹیسٹنگ بھی کر لی، بلکہ آپ جیسے جیسے وہ کام کر رہے اس کے ساتھ آپ کچھ ڈاکیومنٹس بھی تیار کرتے ہیں. وہ ڈاکیومنٹس ٹیکنیکل مینول اور یوزر مینول کی شکل اختیار کرتے ہیں. یہ جو ڈاکیومنٹیشن ہے، یہ ڈاکیومنٹیشن اس چیز کو انشور کرنے کے لیے ہے کہ نمبر ایک، جو ڈیزائن ہے اس ڈیزائن کو اڈاپٹ کیا گیا، وہ پورا جو انفراسٹرکچر ہے اور ڈیٹا بیسز جیسے اس انفراسٹرکچر کے اندر مینٹین کیے جا رہے ہیں، وہ کس طریقے سے کیے جا رہے ہیں. یہ کیوں ضروری ہے کہ مینجمنٹ یا جو ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر ہے اس کے حوالے سے اس کو یہ پتا ہونا چاہیے. کیوں کہ اگر کوئی چینج کرنی ہے، اگر کوئی اس میں کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو ایٹ لیسٹ somebody should be aware of, and that somebody has to be a person who is technically aware of what this entire exercise is about. He may not be a part of the development, but he is the management's person, expert available to understand what has been constructed. اس میں جو آپ نے فیلڈز کو ایبریویشن، فیلڈز کے جو نام دیے ہیں، ان کی آپس میں ریلیشن شپ وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیز جو ہے یہ ٹیکنیکل مینول کے اندر آپ شو کرتے ہیں. اب یوزر مینول کے حوالے سے کہ جی جو آپ نے سافٹ ویئر لکھا ہے، جو ایپلیکیشن لکھی ہے، اور اس میں اگر 15 یوزرز ہیں یا 15 مختلف قسم کے لوگوں کو آپ نے رائٹس دیے ہیں کہ وہ فنکشنز پرفارم کر سکیں، تو جو فنکشنز انہوں نے پرفارم کرنے ہیں اس حوالے سے آپ ان کو تحریری طور پہ یہ دے رہے ہیں کہ آپ اس سسٹم کو کیسے چلائیں گے اور اس کو کیسے آپریٹ کریں گے، اور اس میں جو آپ کے لیے فنکشنز ڈسکرائب ہوئے ہیں ان کو کیسے کر سکیں گے. یہاں پہ صرف ہیلپ کی بات نہیں ہے. یہی مینول جو ہیں یہ آپ ٹریننگ کے دوران بھی استعمال کریں گے، جو ان لوگوں کو ٹرین کریں گے جس وقت آپ کہ جی آپ نے کیسے اب یہ ایپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہے وہ چلانا. یہی ترکیب جو ہے لکھی ہوئی، اسی کو لے کر کے آپ چلیں گے اور اسی میں ٹرین کریں گے آپ کو. اور یہ ایک تحریر آ جاتی ہے ہمارے پاس جو پارٹ آف دا پرماننٹ ریکارڈ ہے. اب اگر کوئی چینجز ہوتی ہیں، مثلا ڈاؤن دا روڈ کچھ چینجز مینجمنٹ کرنا چاہتی ہے سسٹم کے اندر، یا دا مینر ان وچ دی ایکٹیویٹیز آر ٹیکنگ پلیس، یا رپورٹ فارمیٹس کے اندر، یا ان پٹ فارمس کے اندر، اب وہ چینجز جو ہیں وہ چینجز بھی اس پورے ڈاکیومنٹ کے اندر جہاں پہ کہ کام جو ہے لوگوں کا، یوزرز کا، یا ٹیکنیکل مینول کے حوالے سے جو چینجز ہیں وہ وہاں پہ بھی ریفلیکٹ ہوں گی اور ریکارڈ ہوں گی، اور چینج ڈیٹ ریکارڈ ہوگی. یہ تمام چیزیں جو ہے وہاں پہ یہ لاگ بن جائے گی ایک بیسک کہ جی یہاں سے شروع ہوئے تھے، یہ سسٹم بنایا گیا تھا، یہ اس کی ریلیشن شپس تھیں، اور اس کے بعد اس میں یہ فلا ڈیٹ پہ چینجز آتی رہیں. سو کیونکہ ڈاکیومنٹیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور ڈاکیومنٹیشن کے بغیر یہ سارا کام جو ہے یہ ادھورا رہ جاتا. اب بات کی تھی ہم نے جی ٹیسٹنگ جیسا کہ میں نے کہا کہ انڈیویجول جو آپ ماڈیولز بنا رہے ہیں اس کی بھی ٹیسٹنگ ہے، اور پھر ٹوٹل انٹیگریٹڈ جو پروگرام ہے اس کی بھی ٹیسٹنگ ہے. ٹیسٹنگ کے دوران ہو سکتا ہے کہ کچھ ڈیفیشنسیز، کچھ ایررز نظر آئے. ان ایررز کو ریموو کرنا، ان ڈیفیشنسیز کو ریموو کرنا بھی ڈیولپر کا کام ہے. اور وہ پرٹیکولر ماڈیول یا وہ پرٹیکولر ایپلیکیشن سافٹ ویئر
اس وقت تک فائنلائزڈ نہیں ہوتا کہ جس وقت تک یہ تمام ایررز اور ڈیفیشنسیز ریموو نہ کر دی جائے. پھر یہ آپ نے اگر اپنے دفتر میں بیٹھ کے یا ایک سیمولیٹڈ انوائرمنٹ کے اندر یہ کام کر لیا تو سیکنڈ اسٹیج ٹیسٹنگ کا آتا ہے. اور سیکنڈ اسٹیج ٹیسٹنگ کا یہ ہے کہ جی آپ اس میں لائیو ڈیٹا یا ٹرانزیکشنز جس وقت اس کے پاس تھرو کرتے ہیں تو پھر ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ جی وہ پروگرام یا وہ سافٹ ویئر جو ہے جو لکھا گیا ہے, جو پروگرام لکھا گیا ہے اور جو سافٹ ویئر چل رہا ہے وہ کس طریقے سے ری ایکٹ کرتا ہے جب بہت سارے لوگ بیک وقت کام کرنا شروع کر دیں اس پہ. بہرحال ٹیسٹنگ از اے ویری ویری امپورٹنٹ اینڈ کریٹیکل فیز آف دی انٹائر ڈیولپمنٹ پروسیجر. اور اس حوالے سے مزید گفتگو ہم آئندہ کے لیکچرز میں بھی کریں گے. چینج اوور کی بات کی تھی ہم نے ہلکی سی جس وقت ان پٹ فارمز کی بات ہو رہی تھی. جب بھی کوئی چینج ریکمینڈ کی جاتی ہے ہیومن نیچر ہے کہ اس کو ریزسٹ کیا جائے. ریزسٹنس وہاں پہ نہیں ہوگی جہاں پہ کمپلیٹ فیملیارٹی, اویئرنیس اینڈ نالج اس پرٹیکولر چیز کے بارے میں ہوگی کہ جس کے حوالے سے چینج اوور کی بات ہو رہی ہے. ہاں, چینج اوور کو ریزسٹ اس بنا پہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جی بس نہیں ہم نے کرنی. انسان کچھ بھی کہہ سکتا ہے. اور بہت ساری آرگنائزیشنز کے اندر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نہیں جی پچھلے 30 سال سے کر رہے ہیں ہم, کوئی ضرورت ہی نہیں, بڑا اچھا چل رہا, کوئی ضرورت ہی نہیں, آئندہ بھی 50 سال چلے گا. تو چیز یہ ہے کہ جی چینج اوور جو ہے ریپلیسنگ دی اولڈ سسٹم ود دا نیو سسٹم, دیٹ از اگین اے کریٹیکل ایکٹیویٹی. ایز آئی سیڈ ارلیئر, when you are sitting down and designing the input forms, you've got to be very careful. اب چینج اوور جو ہے وہ ایبرپٹ بھی ہو سکتی ہے کہ جی آپ یہ چینج اوور, اب ہم نے نیا سسٹم بنا لیا, چلیے صاحب ہم نے ان پٹ فارمز بھی صحیح ڈیزائن کر لیے, ہم نے سب کچھ جو کچھ کر سکتے تھے ہم وہ کر لیا, اب ہم نے موو اوور کرنا ہے کہ جی پرانا حساب کتاب جس طریقے سے رکھا جا رہا تھا یا ٹرانزیکشنز ریکارڈ ہو رہی تھی یا جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کو اب ہم خدا حافظ کہیں اور نئے سسٹم کی طرف آئے. اب یہ چینج اوور بھی ہے, یہ بھی چینج اوور ہے. مینجمنٹ کو جو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا یہ چینج اوور جو ہے یہ ایبرپٹ ہوگا, یہ فیزڈ چینج اوور ہوگا یا پیرل چینج اوور ہوگا. ایبرپٹ چینج اوور تو یہ ہو گیا کہ جی پرانے سسٹم کو بند کل سے اور کل سے نئے سسٹم جاری, تو یہ بس ڈیسائیڈ ہو گیا. فیز چینج اوور یہ ہے کہ آپ دونوں سسٹمز کو جاری رکھیں گے اور دونوں سسٹمز سے جو آؤٹ پٹ حاصل ہو رہی ہے اس کو بھی کمپیئر کرتے رہیں گے. اور جب آپ سیٹسفائی ہو جائیں گے کہ ہاں جی یہ صحیح ہے, سلسلہ چل رہا ہے, نئے سسٹم کے حوالے سے ہم مطمئن ہیں, تو آپ وہ ایکٹیویٹی جو پرانے انداز میں ہو رہی تھی اس کو ختم کر دیں گے اور نئے انداز پہ چلے جائیں گے. اس کے بعد پیرلل اور فیزڈ تقریباً ایک جیسی بات ہی ہے کہ جی آپ دونوں سسٹمز چلا رہے, ایڈ دونوں سسٹم سے آپ رپورٹس حاصل کر رہے ہیں, اور جب آپ کی پوری تسلی اس بات پہ ہو جاتی ہے کہ جی جن لوگوں نے نیا سسٹم چلانا ہے وہ نیا سسٹم جو ہے وہ پورے طور پہ سمجھ گئے ہیں, ان کی مہارت اس پہ بڑھ گئی ہے, تو پھر آپ پرانے سسٹم کو خیر آباد کریں. مسئلہ اب یہاں پہ کیا آتا ہے؟ مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو پرانا سسٹم ہے اس سے ڈیٹا ٹرانسفر بھی تو ہونا ہے نئے سسٹم کے اندر, اور اس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے کیا کیا جائے گا. اور یہ پرابلم جو ہے یہ وہاں پہ بہت زیادہ ہے
کہ جہاں پہ لیگیسی سسٹمز تھے ہمارے پاس جو ایسی لینگویجز میں تھے کہ جو اب ریڈنڈنٹ ہو چکی ہیں ان پرٹیکولر فنکشنز کو کرنے کے لیے، اب وہ ڈیٹا جو ہے جو وہاں پہ کسی اور انداز میں اسٹور ہوا ہے اس کو آپ نے ٹرانسفر کرنا ایک ماڈرن ڈے لینگویج کے اندر. اب وہ آپ کیسے کریں گے؟ اس کام کو کرنے کے لیے بھی تدبیر ڈھونڈنی ہے اور یہ بھی کام جو ہے یہ ڈیولپر کا. لہذا وہ کوئی کنورژن انجن بنائے گا کہ اس ڈیٹا جو پرانے لیگیسی سسٹم کے اندر جس طریقے سے اسٹور ہوا تھا وہاں سے اس نے جو ڈیٹا اٹھانا ہے اور اس کو کنورٹ کرنا ہے انٹو اے ماڈرن ڈے پروگرام، ماڈرن ڈے لینگویج، اس کے لیے اس کو کنورژن کرنی پڑے گی. اور یہ بھی چینج اوور کا حصہ ہے کہ یہ کام جو ہے یہ سکسیسفلی ہو جائے. تو یہ بھی بڑا کریٹیکل ایک اسٹیپ ہے ان دی انٹائر میتھڈالوجی. چینج اوور کے بعد آپ نے کر لیا چینج اوور، اب آپریشنز شروع ہو گئے اور اب بات آتی ہے مینٹیننس کی، آپریشنز کی اور مینٹیننس کی. ہر سسٹم، ہر پروسیجر جو ہے وہ وقتاً فوقتاً اس میں جو کوئی نہ کوئی چینج جو ہے وہ ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ پے رول سسٹم ہے، ہم کہیں کہ جی آج اسے تو تنخواہیں بننی ہے نا، لیکن کل ایک ٹیکس کی ڈیڈکشن بڑھ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، آپ کوئی مزید الاؤنس جو ہے وہ اپنے امپلائی کو یا بینیفٹ جو ہے وہ سیلری میں دینا چاہتے ہیں، آپ اوور ٹائم کی جو کیلکولیشن ہے اس میں کوئی تبدیلی لے کے آنا چاہتے ہیں، یا اس کا جو جس طریقے سے وہ کام ہو رہا ہے اس کام کو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک بیچ میں کوئی فلاں سٹیپ جو ہے وہ ایلیمینیٹ کر دی جائے یا اس کو بھی سائملٹینیسلی کر لیا جائے تو اس سے فنکشننگ جو ہے وہ امپروو ہو جائے گی. تو اب ان چیزوں کی وجہ سے آپ کے سسٹم کو ماڈیفائی بھی کرنا پڑے گا. اور یہ نیڈ جو ہے آفٹر اٹ ہیز بین پراپرلی اسیسڈ and establish that it is an absolute requirement, we will then have to modify the program. یہاں پہ ایک چیز کہہ دو، اگر تو ہم ٹوٹل سسٹم ہی جو پرانا تھا جس کی بیسس پہ وہ سارا سافٹ ویئر لکھا گیا تھا اس کو ہم ایک کوئی نیا سسٹم بنا لیتے یا اڈاپٹ کر لیتے، پروسیجر اڈاپٹ کر لیتے، تو پھر ہم کہیں کہ جی یہ پرانا یہ جو سافٹ ویئر آپ نے لکھا تھا یہ سافٹ ویئر مجھے وہ ریزلٹس یا اس حساب سے کیوں نہیں کام کر رہا جو اب میں نیا پروسیجر اڈاپٹ کر کے بیٹھا ہوں. تو ظاہر ہے وہ نہیں کرے گا. وہ اس لیے نہیں کرے گا کہ وہ جو سافٹ ویئر لکھا گیا تھا وہ جو آپ کا پرانا پروسیجر تھا اس کے حوالے سے لکھا گیا تھا اور اسی کے ڈیزائن پہ لکھا گیا تھا. اب آپ نے اگر نیا پروسیجر بنا لیا پرانے کی جگہ تو صاحب یہ ری رائٹ آف دیٹ پرٹیکولر سسٹم ہوگا. اٹ از ناٹ اے ماڈیفکیشن آف دا سسٹم، اٹ از سمپلی اے ری رائٹ. تو یہ ڈسٹنکشن بٹوین واٹ از ماڈیفکیشن اینڈ واٹ کانسٹیٹیوٹس اے ری رائٹ از ویری ویری important. And people should be very clear in their minds as to the extent of the modifications and what constitutes a rewrite. پھر removal of coding errors. کئی دفعہ کوئی فارمولا استعمال ہو رہا ہے، اس فارمولے میں کوئی ایرر آ گیا، غلطی آ گئی، اس کو درست کرنا. کیوں کہ اس کے بغیر وہ سسٹم صحیح ریزلٹس نہیں دے گا. یا کوئی ٹریٹمنٹ جو پروسیسنگ کے اندر اگر ٹریٹمنٹ ایک ڈیفائن کیا گیا تھا اس میں کوئی اوپر نیچ کوئی غلطی ہو گئی یا کوئی ہو گئی جو کہ ٹیسٹنگ کے سٹیج پہ آپ نے نہیں، یا کسی پروسیجرل چینج کی وجہ سے اب اس میں کوئی چینج آئی
تو اس کی بھی ماڈیفیکیشن یا اس کو جو ہے وہ اس ایرر کو ریموو کرنا پڑے گا. پھر مینٹیننس کہ جی آؤٹ پٹس ہیں جو رپورٹس ہیں, مینجمنٹ انفارمیشن رپورٹس ہیں, یا ڈیٹا جس طریقے سے اسٹرکچر ہو رہا ہے یا اس کو سرچ کیا جا رہا ہے, اس انداز کو کوئی بہتر کرنے کے لیے, اسپیڈ اپ کرنے کے لیے, فائن ٹیون کرنے کے لیے, تاکہ آپ کی پروسیسنگ ایفیشنسی جو ہے وہ بہتر ہو سکے. یہ وقتاً فوقتاً معاملات جو ہیں ان کو اٹینڈ کرنا پڑتا ہے, اور یہ آپریشنز اینڈ مینٹیننس یہ ریگولر بیسس پہ ایک سلسلہ ہے. تو اب یہاں پہ آ کر کے ہم پہنچ گئے اس بات پہ کہ جی آپ نے شروع کیا کہ جی ہم نے سسٹم نیا ہمارے پاس کمپیوٹرائزیشن ہونی چاہیے یا ہمیں نئے سسٹم کی ضرورت ہے. وہاں سے آپ نے ایکٹیویٹی شروع کی اور اس ایکٹیویٹی تک پہنچ گئے کہ جناب اب آپ نے وہ سسٹم لانچ کر دیا, ان آپریشن کر دیا, اور اس کی ایک ریگولر مینٹیننس کے فیز کے اندر آ گئے. سو یہ پورا سفر جو ہے یہ واٹر فال ماڈل کے مختلف فیزز ہیں. اور آپ کو جو ہم نے گزشتہ لیکچر میں ایک پوری سلائیڈ دکھائی تھی کہ جی واٹر فال ماڈل کیسکیڈنگ, ایک سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا, تیسرے سے چوتھا, وہ جو دکھائی تھی, اگر آپ واپس اس پہ جائیں کو ریفر کریں تو اب آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم کہاں سے شروع ہوئے تھے اور کس لاجیکل اینڈ پہ ہم پہنچے. سو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ساری ترکیب اور ہم نے اتنا سارا وقت جو ہے وہ اس معاملے کو ڈسکس کرتے ہوئے کیا, تو وائی ازنٹ اٹ دی اونلی ماڈل وچ از فالوڈ. اب چیز یہ ہے کہ جی ہر جو طریقہ کار ہے, طریقہ کار بہت سارے ہو سکتے ہیں, سولوشنز بہت ساری ہو سکتی ہیں, ماڈلز بہت سارے ہو سکتے ہیں, اور ہر ماڈل, ہر سولوشن, ہر طریقہ کار کا کہ پروز بھی ہوتے ہیں اور کونز بھی ہوتے ہیں, آرگومنٹس فار بھی ہوتے ہیں, آرگومنٹس اگینسٹ بھی ہوتے ہیں. اب واٹر فال کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی اس کے جو فار یا پرو آرگومنٹس جو ہیں واٹر فال کے, وہ یہ ہے کہ اٹ پلیسز ایمفسس آن ڈاکیومنٹیشن, ریکوائرمنٹس, document design and source code. Other methodologies which save time in software development may not place that kind of an importance on documentation. Reliance can be placed on the developer's mental capacity to retain all the knowledge. اب result ایسی سچویشن میں کیا ہوتا کہ وہ صاحب چلے گئے, کسی اور جگہ ملازمت اختیار کر لی, وہ اپنی میموری بھی ساتھ لے گئے, کاغذ میں کچھ نہیں لکھ کے دیا یہ کام کیسے ہوتا تھا, کس طرح ہوتا تھا, اور آرگنائزیشن نے تو وہ سسٹم چلا لا. یہ پرابلم جو ہے یہ بہت سارے لیگیسی سسٹمز کے حوالے سے بھی ہے, جو ہمارے ملک پہ خاص طور پہ, کیونکہ یہاں پہ ابھی لیگیسی سسٹمز چل رہے ہیں اور بھی بہت سارے ملکوں میں چل رہے ہیں, کہ جنہوں نے وہ سسٹم ڈیزائن کیا تھا وہ ڈاکیومنٹیشن نہیں کی, ڈاکیومنٹیشن چونکہ نہیں کی لہذا آج جس وقت کوئی بیٹھ کے اس میں امینڈمنٹ کرنا چاہتا ہے, کوئی چینج کرنا چاہتا ہے, کوئی نئی رپورٹ نکالنا چاہتا ہے, کسی پروسیس کو صحیح کرنا چاہتا ہے, تو ان کے پاس وہ ایکسیسیبلٹی اویلیبل ہی نہیں ہے, یا بڑی مشکل سے تلاش کی جاتی ہے, بہت وقت ضائع ہوتا ہے, وغیرہ وغیرہ. سو یہ جو ڈاکیومنٹیشن کے حوالے سے بات ہوئی, یہ ڈاکیومنٹیشن بیکمس ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ جی کس طریقے سے یہ مشین کام کرے گی, کیسے ہوگا, اس کی تمام تفصیل جو ہے ٹیکنیکل وہ ریکارڈ میں موجود ہونی چاہیے. سو یہ واٹر فال ماڈل کے حوالے سے جو ڈاکیومنٹیشن کا جو پرٹیکولر ایمفسس ہے وہ کیوں ہے
اور اس کا فائدہ کیا ہے، یہ ہم نے آپ کو ایک آرگومنٹ پیش کی. دوسرا یہ کہ جی واٹر فال ماڈل جو ہے وہ سمپل ہے اور ایک ڈسپلنڈ اپروچ. اس میں جو پروگریشن ہے ایک فیز سے دوسرے فیز لینئر ہے, easily understandable, and contains or carries within it explainable phases which are easy to understand. یعنی ہر قدم یا ہر اسٹیپ go back to that cascading slide of the waterfall model. That each of those various steps, right from the planning for a computerized system to the operations and maintenance, becomes understandable, becomes an operation which one can relate to, which is easily understood. And that is the main point. And then, اس waterfall model کے اندر آپ مختلف مائلسٹونز جو ہیں وہ بناتے جاتے ہیں کہ جی آپ نے یہ ٹارگٹس ہیں آپ کے, کہ جی یہ آپ نے ٹارگٹ اچیو کرنا ہے, یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے, اور اس طریقے سے آہستہ آہستہ فیز بائی فیز, اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ اگلے فیز کے اندر جاتے ہیں. اور یہ جو واٹر فال ماڈل ہے یہ انجینئرنگ سافٹ ویئر کورسز ٹیکس جو ہے اس کے لیے بھی, اس میں بھی بہت اس کی یوزج ہے. اب ظاہر ہے کہ جہاں یہ باتیں ہم نے کی کہ جی یہ ہونا چاہیے, تو یہ بھی بات ہونی چاہیے کہ یہ کیوں نہیں ہونا چاہیے. اب جو اگینسٹ آرگومنٹ ہے وہ کیا ہے؟ اگینسٹ آرگومنٹ میں کہا جاتا ہے کہ جی اٹ از امپاسبل ٹو گیٹ ون فیز آف اے سافٹ ویئر پروڈکٹس لائف سائیکل perfected before moving on to the next phase and learning from. کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ جی اس سسٹم کے اندر سب سے پہلے تو ہر سٹیپ کو آپ کو پرفیکٹ کرنا پڑتا, اور یہ پاسبل نہیں ہے. کیوں کہ پرفیکشن جو ہے وہ تو وقت کے ساتھ آتی ہے. کوئی بھی شخص جو ہے وہ 100% تو تمام اپنی ضروریات اور تمام اپنی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ آپ کو آج تو نہیں بتا سکتا کہ اس کو آج سے 2 سال بعد کیا ریکوائرمنٹس ہوں گی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جی بہت ساری جگہ پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ جناب پہلے تو ہمیں آپ یہ دکھائیے کہ جی یہ ماڈل ہے کیا, یہ کام کرے گا کیسے, یعنی ایک پروٹوٹائپ کی بات کر رہے ہیں. اور پھر یہ پروٹوٹائپ جو ہے اگر یہ ہمیں پسند آیا اور ہمیں سمجھ آیا تو پھر ہم آپ سے مزید گفتگو کریں گے, ورنہ نہیں کریں گے. اور اگر پروٹوٹائپ ہم ایکسپٹ کر لیں گے تو پھر اس میں ہم چینجز کراتے رہیں گے. یہ کتنی اچھی بات ہے. یہ پاسبلٹی واٹر فال میں نہیں ہے. وہاں پہ آپ ہر اسٹیج کو لے کر کے چل رہے ہیں, اور ہر اسٹیج پہ آپ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو نیڈز, جو ریکوائرمنٹس, جو ایشوز, ویدر ان ٹرمز آف ان پٹس, آؤٹ پٹس اور دا پروسیسنگ, ریکارڈنگ, پروسیسنگ آف دا ڈیٹا, وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ڈیفائن ہو, ڈاکیومنٹ ہو. شاید اس ساری گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ جی فلیکسیبلٹی اتنی زیادہ نہیں رہتی, شاید یہ کہنا چاہتے ہیں. بہرحال جو یہ کہتے ہیں ان کے لیے بھی ایک ماڈل ہے جو کہ ایٹریٹو ماڈل کہلاتا ہے, اور اس کی گفتگو بھی ہم کریں گے. پھر ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ واٹر فال ماڈل ایڈوکیٹس مور ریلائنس آن اے فکسڈ اسٹیٹک ریکوائرمنٹ. کہ جی آپ نے آج تو ڈیفائن کر دی, ریکوائرمنٹس ڈیفائن کر دی, اس کے حساب سے آپ نے جو کچھ کرنا تھا وہ آپ نے کر دیا. آئندہ جو کچھ ہم کرنا چاہیں گے وہ کیسے ہوگا اور وہ کیسے امپلیمنٹ کیا جائے گا. بہرحال یہ
جو ہے یہ بھی ایک آرگومنٹ ہے. چیز بیسکلی ہم اس پہ آتے ہیں کہ آرگومنٹس پرو یا فور ہماری آرگنائزیشن کے لیے کون سی اپروچ بہتر ہے، یہ فیصلہ کرنا اور اس کا فیصلہ کرنا یہ مینجمنٹ کا کام ہے. پروز اینڈ کونس ہر چیز کے ایگزسٹ کرتے ہیں. But the management has to, after understanding the issues, their own needs and their own requirements, they have to come to a decision as to which particular route they follow. تو یہ آج کے لیکچر کے اندر ہم نے واٹر فال کے حوالے ماڈل کے حوالے سے اپنی گفتگو جو ہے اس کو کمپلیٹ کیا ہے. آئندہ کے لیکچرز میں ہم دوسرے جو ماڈلز ہیں ان کے بابت گفتگو کریں گے. آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں. شکریہ اور خدا حافظ.